السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیسے لوگ بھول پائیں؟ جیل میں بیٹھے پھر خط لکھتی ہیں اور بڑا زبردست خط لکھا انہوں نے. چیف مسٹر پاکستان کو چہرہ ہی دکھایا ہے. نواز شریف کو اچھا جواب مل گیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا رہی ہے. اور برطانیہ میں اطاعت آرڈر پر مقدمات کے لیے برطانوی پولیس سے رابطے شروع ہو گئے ہیں. کیا وہ بھی یاد رکھیے. اور جو کرپشن پہ بتا رہے ہیں نا بڑا کچھ، وہ کرپشن کی ماں آ گئی ہے اور وہاں کیا حالات ہیں. اور سب سے بڑا کام جو کیا ہے علی مین گنڈا پور نے، ارباب نیاز اسٹیڈیم کو عمران خان اسٹیڈیم کا نام دیا. یہ ہے کنٹریبیوشن. ورنہ آپ تو صرف وہ تصویر ایک لگا کر دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑی بری طرح سے پھنس گئے. بہت بری طرح سے آپ کی حالات آپ کے سامنے آ گئے. سب سے پہلے نواز شریف کے جو بیان پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل جو آ گیا، بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا پکی پکائی کھانے کی عادت شروع سے پڑی ہوئی ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے، یہ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ پکی پکائی وزارت عالمہ مل گئی. محمد خان جنیجو کی پیٹھ میں جرا گھونم کر وزیر اعظم بنے، بے نظیر بھٹو کے خلاف سازش کی اور مشرف سے ڈیل کر لی. ٹھیک ہے نا جی. اور رات کے اپنے کارکنوں سے دھوکہ دے کر مشرف سے ڈیل کر لی. کالا کوٹ پہن کر گیلانی حکومت کو گرایا. آپ کو یاد ہوگا میمو اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں. بین الاقوامی پاناما اسکینڈل میں نائل ہوئے، ڈیل کی اور سزا یافتہ ہونے کے بعد ملک سے فرار ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری انہوں نے وہ رکھی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو دوسرا خط لکھا ہے، انہوں نے کہا نامناسب سلوک کا خواتین کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. تحریک انصاف سے لا تعلق ہو گئی. 75 سال عمر ہے اور گزشتہ 22 ماہ سے قید میں ہوں. الیکشن ٹرائیبونل میں گزشتہ تقریباً 180 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور عذرداری پینڈنگ پڑی ہے. چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کیا گیا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا انہوں نے اپنے اس مراسلے میں یا خط میں لکھ دی ہیں، تحریر کی ہیں. ہمت والی خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے. لیکن الیکشن ٹرائیبونل کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. وہ حالات تو کچھ اس طرز کے ہی ہیں. برطانیہ میں اطاعت آرڈر کے مقدمات کے لیے برطانوی پولیس سے رابطے شروع کر دیے گئے. بڑی تعداد میں خطوط اور درخواستیں بھیجی گئی ہیں. اطاعت آرڈر نے آخر کارنامہ کیا کیا ہے؟ انہیں احتجاج کرنے والوں کو دھمکیاں دی، جس کے باعث سبب ہوا. پیچھے بھی ہم نے دیکھا جیسے قاضی فائز صاحب کے خلاف اگر احتجاج کیا، یہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، کوئی تعلق نہیں تھا. ایف آئی اے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، آپ کی پولیس پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. نیب اور اینٹی کرپشن کے ادارے تو آپ کے سامنے ہی ہیں، ان میں کیا بات بتاؤں. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے، وہاں کی عوام اگر احتجاج کر رہی ہے، پرامن احتجاج کرنی ہے، احتجاج کرنے میں حرج نہیں ہے. احتجاج کرنا ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنے کے حوالے سے، تو احتجاج کرنا چاہیے. ایک بات اور جو دوست نے بڑی شیئر کی، انہوں نے الیکٹرانک بسوں کا جو سیرا وہ کہہ رہے ہیں جی، وہ ان کا میں تاریخی طور پر بتا دوں، یہ اصل کریڈٹ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کو، ان سے پہلے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کو. یہ الیکٹرانک بسوں کا جو سارا سسٹم ہے، یہ ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا. ہم نے کہا تھا کہ کیسے آنے والے دور میں بہت بڑا فیول کرائسس آنے والا ہے، اور یہ ہمیں آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف جانا ہے. ہمیں جب جائیں گے تو چیزیں آئیں گے. تو یہ اس وقت کی محنت، اور یہ نواز شریف وغیرہ یا مریم صفدر کا کوئی نہیں ہے. اور یہ جو باتیں یہ والی ہیں 2021 میں چل چکی ہیں بسیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اور یہ کہنا کہ ان کی طرف بسیں ہیں وہ گرین لگا کر، یعنی پیسے عوام کے ہیں لگ رہے ہیں، کون سے گھر سے لگ رہے ہیں، شرم کسی کو آتی نہیں ہے. بس یہ اس طرح کے اقدام کرو. عوام تنگ ہے، عوام مہنگائی سے تنگ ہے. اور ہاں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر روزوں کے حوالے سے درخواست ایک دائر کر دی ہے. 2 درخواستیں دائر کی ہیں جناب جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس. کیسوں کی سماعت ہونی ہے. اور ابھی ایک اور بات رہ گئی ہے، وہ میں ابھی کر رہا ہوں. وہ جو گرین لین موٹر سائیکل لین کے لیے وہ جو بنائی تھی، وہ ایک بارش پڑی ہے، وہ لے اور رنگ ہی اڑ گیا. میں تو نہیں بتاتا، اور پیسے برباد ہو گئے. بہرحال میں تو اب ڈیٹیل لکھوں گا، میں پوچھوں گا ان سے کتنے پیسے لگے، ٹھیکہ کیسے دیا، کس طرح سے آپ نے یہ طے کیا، کہاں چلا، ہنس کی چال اپنی چال. بھائی پوری دنیا کے اندر اگر اس طرح کی لین بنتی ہیں تو جب وہ سڑک بناتے ہیں پھر اس پر پینٹ نہیں کرتے ہیں. اس سڑک کے اندر جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل کو رنگ دیتے ہیں، اور وہ رنگ دیتے ہی وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پرمننٹ رنگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ رنگ دے کے صرف رنگ رکھ کر لگا دیں اور رنگ کتنی دیر رہنا ہے.
وہ تو گھس جانا ہے آپ کے پاس، ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ تو بڑا سڑک تو پھر بھی عرصہ چل رہی ہے، رنگ کی تو لائف ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس پہ کوشش کرتے ہیں. پیسہ تو عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے نا جی، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا پیسہ لگ رہا ہے، یہ کون کسی کا لگ رہا ہے. ایک بات جو بڑی زبردست وزیر خزانہ نے کہی ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہم اپنی آنکھ کھود چکے ہیں. ادھر سے جب آتا ہے ڈی جی ایس پی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، ترقی کر رہا ہے. لیکن ہم وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، غیر منتخب افراد جو ہیں یہ جس طرح لایا گیا ہے آپ کو پتہ ہے، اور مزے لگے ہوئے ہیں، بغیر کوئی سیاست اور بغیر الیکشن کے اپنا کام ملا ہوا ہے اور کام کر رہے ہیں. جب مناسب لگے گا سائڈ پہ چلے جائیں گے. یہ ہم نے پاکستانی تاریخ میں تو دیکھا ہے، پاکستانی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ تاریخی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے. یہ اپنا نا جی، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے جو صرف پاکستانی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کر کے دکھایا ہے. آرمی چیف کی آمد پر احتجاج، اور وہی پاکستانی ایمبیسی کے سامنے. اور کمال کی بات یہ، کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی، کوئی ٹینکر نہیں لگے، کوئی خندقیں نہیں کھودی گئیں، کوئی 144 کا نفاذ نہیں رہے گا، کوئی نظر بندی کے آرڈر جاری نہیں ہوئے. عمران ریاض رات گیا تھا وہاں، عمران ریاض نے رات کو ویڈیو ایک بنائی تھی، وہ ویڈیو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ڈالی ہے. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ ساری باتوں کا. کوئی پولیس اہلکار کسی سے بدتمیزی نہیں کی، اور اس کے ساتھ اور یہ سارا کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر کو کہ بڑا اچھا ایک احتجاج اور یعنی پرامن احتجاج کیا انہوں نے. ان کے مطالبات اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، یہ وہ جانے اور کام جانے، لیکن پھر بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. یہ بڑی بات ہے. تمام اوورسیز پاکستانی عمران خان کا آرمی چیف کے نام لکھا خط پرنٹ کروا کر درج پر پوسٹ کرنے کو کہا ہے متعلقہ پاکستانی سفارتخانے کو اور آرمی ہاؤس راولپنڈی کینٹ کو. اور یہ گروپ کی صورت میں بھی جا کر اپنے مختلف سفارتخانوں میں جمع کروا سکتے ہیں. اور خاص طور پر آج برطانیہ احتجاجی مظاہرہ جو ہوا، اس میں بھی میرا خیال ہے میرے پاس آئی ہے، پرنٹ کروا کے شاید جمع وہاں کروایا گیا ہے، اور ہاں باقاعدہ لہرایا بھی گیا. اور مقصد یہ کہنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ جناب یہ خط ہمیں ملا نہیں ہے یا پہنچا نہیں ہے. یعنی یہ مقصد ہے ان کا. مالی سال 2024 میں حکومتی مالیاتی اداروں کا خسارہ 851 ارب تقریباً. اگر حساب لگایا جائے $1 بلین ہو تو 300، اگر تقریباً 300 کے قریب ہو تو یہ $2 بلین سے اوپر سے بات چلی گئی ہے. اور جنگ اخبار نے یہ خبر پاکستان کی نااہل ترین بیوروکریسی کی قابلیت پر سب سے بڑی چارج شیٹ ہے. محکمہ جات کو منافع بخش بنانا اور محکموں کا قابو پانا متعلقہ سیکٹری کا بنیادی فریضہ ہے. حکومت ملکیتی ادارے پر اہل بیوروکریسی چلاتی ہے نا. اگر پرفارمنس آڈٹ شروع کیا جائے تو 80% تو ویسے ہی شاید غالباً ملازمت سے فارغ نہ ہو جائیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے میرا اپنا. اور میو گارڈن کا ذرا دورہ کر کے دیکھیں آپ کہ ریلوے کو تباہ و برباد کر کے دیکھیں تو صحیح نا، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پر، ٹھاٹ باٹ ہے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور سرکاری خزانے سے ٹریننگ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم سارا دیکھتے ہیں. ملک کے سرکاری ادارے جو مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں. پورا مال روڈ ان نااہلی کے حوالے سے نظر آ رہا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کریں جو بہتر ہو جائے گا. چیف جسٹس آخری خبر جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کا دوروں کا اعلان کیا، اور ہزارہ ڈویژن بار کے وفد سے ملاقات ہوئی. صرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حالیہ پشاور ہائی کورٹ میں جو بات ہمیں ایک دوست نے کہا ہے، نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے موقع پر چیف صاحب اور حکومت نے ہزارہ ڈویژن کا ایک بھی سینئر وکیل کو ایڈیشنل جج تعینات کرنا مناسب نہیں سمجھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ دورے شورے کرنے کے چھوڑیں آپ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ ملک میں انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے سوچیں دوروں سے کیا ہونا ہے. اور یہ آپ وہ نہیں بن سکتے جو وکلا نے بنایا تھا جب لائرز موومنٹ چلائی تھی، سڑکوں پہ لے کر آئے تھے. وہ آپ کے شاید مقدر میں نہیں ہے کہ نہ. اور وہ عزت اگر ملنی ہے تو وہ ججز بیٹھے ہیں جو تصویر کے اس طرف بیٹھے ہیں، جو تاریخ کی صحیح سمت میں بیٹھے ہیں، وہ ان کو عزت ملنی ہے اور وہ آگے جائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.